پاکستان بننے کے بعد جب ایک ایک کر کے ہمارے خواب بکھرنے لگے، ٹوٹنے لگے، تو اپنے ہم خیالوں کو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کس طرح سے ہم ملک میں آزادی، جمہوریت، معاشی آزادی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نظم میں نے دستور لکھی تھی جو میں نے ایک مشاعرے میں پڑھی مری میں، اور تمام پاکستان کی کریم وہاں موجود تھی۔ خوف سے پتہ نہیں ہلتا تھا اور کہ میں نے ایک نظم پڑھ دی، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے۔ جب میں نے یہ مصرع پڑھا تو کرم حیدری میرا پاجامہ کھینچنے لگا۔ وہاں پاجامہ ہی پہنتے، جب تو میں پتلون بھی پہن لی ہم نے یہاں تک، تو میں نے کہا بھائی اب پیچھے ہٹ جا۔ شاعر عوام حبیب جالب متحدہ ہندوستان کے ضلع ہوشیارپور کے ایک کسان گھرانے میں 24 مارچ 1929 کو پیدا ہونے والے حبیب جالب نے اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور 15 سال کی عمر ہی سے مشق سخن شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور اپنی روایتی غزلیں کہا کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ کراچی آ گئے اور کچھ عرصہ معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ ہاری تحریک میں کام کیا۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ان کے یہ محسوسات ان کی نظموں کا موضوع بن گئے۔ جی دیکھا ہے، مر دیکھا ہے، ہم نے سب کچھ کر دیکھا ہے، ہم نے اس بستی میں جالب جھوٹ کا اونچا سر دیکھا ہے۔ حبیب جالب نے 1956 میں لاہور میں رہائش اختیار کی۔ اس دوران انہوں نے ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور آمریت میں متعدد بار قید و بند کی صحبتیں جھیلیں۔ وہ بنیادی طور پر کمیونزم کے حامی تھے۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک عام آدمی کے انداز میں سوچتے تھے۔ وہ پاکستان کے محنت کش طبقے کی زندگی میں تبدیلی کے آرزو مند رہے اور یہی وجہ رہی کہ وہ سماج کے ہر اس پہلو سے لڑے جس میں آمریت کا رنگ جھلکتا تھا۔ وہ اپنی انقلابی سوچ کے تحت آخر دم تک سماج کے محکوم عوام کو اعلیٰ طبقات کے استحصال سے نجات دلانے کا کام کرتے رہے۔ جو دیکھا اور محسوس کیا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کو منوعن اشعار میں ڈھال دیا۔ انہوں نے ہر دور کے جابر اور آمر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ حبیب جالب کے بے باک قلم نے ظلم، زیادتی، بے انصافی اور عدم مساوات کے حوالے سے جو لکھا وہ زبان زدے عام ہو گیا۔ وقت کے آمروں کو للکارنے والی ایک توانا آواز اور شاعر عوام حبیب جالب کی انقلابی شاعری آج بھی تر و تازہ اور معطر ہے۔ جالب کو نذیر اکبر آبادی کے بعد دوسرا سب سے بڑا عوامی شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو دیکھا اور محسوس کیا، نتائج کی فکر کیے بغیر اس کو اپنے اشعار میں اتارتے رہے۔ بطور مثال نظم جمہوریت کا ایک حصہ کچھ یوں ہے: 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خواہ کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے، بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں۔ حبیب جالب اپنی نظموں سے عوام کو بیدار کرتے ہوئے ان میں انقلاب پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں۔ عوام کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ اشعار میں استعمال کیے جانے والے حبیب جالب کے عام فہم الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں اپنے پن کا احساس دلاتی تھیں اور زبان زد ہو جایا کرتی تھیں۔ اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو، نظم کا یہ بند ہی دیکھ لیں۔ جینے کا حق سامراج نے چھین لیا، اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو، ذلت کے جینے سے مرنا بہتر ہے، مٹ جاؤ یا قصر ستم پامال کرو۔ حبیب جالب کا زندگی بھر یہ المیہ رہا کہ وہ تاریکی کو روشنی اور باطل کو حق نہ کہہ سکے۔ ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا،
पत्थर को गोहर, दीवार को दर, करगुस को हुमा, क्या लिखना। मकबूल ज़माना नज़्म दस्तूर का ये बंद भी देख लीजिए, जिसमें उनके बेबाक कलम ने जुल्म, ज़्यादती और अदम मुसावात का अहाता किया, जो ज़बान ज़द आम हो गया। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इसका अगला बंद भी देखिए, जिसमें ना वो फांसी से घबराते हैं और ना कैदो बंद की सोबतों से। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मशहूर पाकिस्तानी फिल्म ज़रका में रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। नगमा से शोहरत दवाम हासिल करने वाले हबीब जालिब हमेशा एक आम आदमी की तरह सोचते थे। अवाम के तई हबीब जालिब की मोहब्बत और आमरियत से नफ़रत ज़ाहिर करने वाले कई वाक़यात उनकी ज़िंदगी में गुजरे। कहते हैं कि एक बार डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें मशवरा दिया कि हुक्मरानों की मुखालिफत छोड़ दो, तुम गरीब आदमी हो, अपना नहीं तो कम अज़ कम अपने बच्चों ही का ख्याल करो। इस पर जालिब ने कहा कि देखो डिप्टी कमिश्नर, तुमने ज़िंदगी में इतना नहीं कमाया जितना मैंने ठुकराया है। जनरल अयूब खान से लेकर जनरल ज़िया तक जालिब के जद्दोजहद की दास्तान एक नहीं, कई दास्तानें हैं। इन कहानियों में दारो रसन के नौहे भी हैं और शेरो सुखन के जमजमे भी, क़ैदे तन्हाई का सन्नाटा भी है और ज़ोरे कलम का फर्राटा भी, आवाम हुकूक की बातें भी हैं और जर्नैलों की घातें भी हैं, पिछले पहर की यादें भी हैं और दीदा व दिल की फरियादें भी हैं। गर्ज़ जुल्फ़ो ज़ंजीर के रिश्ते और ज़ख्म मरहम के नाते जालिब के फ़िक्र के बैनुल सतूर की आबरू हैं। हबीब जालिब की नज़मों के 5 मजमुए मंजर आम पर आए हैं, जिनके नाम हैं बरगे आवारा, सरे मक्तल, अहद सितम, ज़िक्र नेहत्ते खूंका और गोशे में कफस के। इन मजमुओं के नामों ही से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अवामी मसाइल और लोगों पर हुए जुल्म को अपनी शायरी में जिया है। 12 मार्च 1993 को अवाम का ये रहनुमा इस दारे फ़ानी से कूच कर गया। ऐसा लगता है जैसे हुक्मरान तबका और अहबाब हलो अक़द से लड़ते लड़ते वो थक गए थे। इसीलिए तो उन्होंने ये शेर कहा था, चलते फिरते रोशन रस्ते तारीकी में डूब गए, चलते फिरते रोशन रस्ते तारीकी में डूब गए, सो जाओ अब जालिब तुम भी क्यों आंखें सुलगाते हो, सो जाओ अब जालिब तुम भी क्यों आंखें सुलगाते हो।